السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام آئی ایم امپاورڈ. ناظرین، جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت لمبی چیک لسٹ ہمارے پاس آتی ہے کہ ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ کرائٹیرین وہ فلفل کرے تو ہم اس کو امپاور کنسیڈر کریں گے. اور ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری میں دیکھیں، اپنی آئیڈینٹی کے مطابق دیکھیں تو ہمیں کتنی خواتین نظر آتی ہیں جو شاید اس کرائٹیریا پہ جو اس وقت دنیا ہمیں دے رہی ہے وہ پوری نہ اتریں، لیکن دے ور بہرحال امپاورڈ ان دیئر اون ٹائم، اور اپنی زندگی میں وہ بہت کامیاب خواتین تھیں. اور ہمیں ان سے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ایک امپاورمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی واہ کیا کوئی ایک خاتون کام کر رہی ہے، اور ایک امپاورمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ تو مل رہا ہے لیکن آخرت کے جو بہت بڑے بونس ہیں وہ بھی انسان حاصل کرے. اس لیے کہ جن خواتین کی ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہمارے لیے وہ رول ماڈلز ہیں. جہاں میں بات کری تھی کہ کچھ کریڈٹس یا کچھ چیک لسٹ آتی ہے کہ ایک خاتون کو امپاور ہونے کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے. اس لسٹ میں پڑھ رہی تھی اور اس لسٹ میں ایک امپورٹنٹ چیز جو کہتے ہیں لوگ وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن، ایک خاتون کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین امپاورڈ ہوں تو ان کی ایجوکیشن اس لیول کی ہونی چاہیے کہ ان کے پاس علم ہو، ان کے پاس اسکل ہو، ان کے پاس کانفیڈنس ہو، اور وہ بہت سے مراحل کو اس طریقے سے ہینڈل کر سکیں، اتنا ان کے اندر کانفیڈنس ہو اس نالج کی وجہ سے کہ وہ بہت سے کاموں کو بہترین انداز سے جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں. تو یہ تو دنیا کی تعلیم ہوگی، لیکن اب میں اگر بات کروں گی فوراً ٹرن کروں گی اپنی اسلامک ہسٹری میں تو ہمیں ایسی خواتین نظر آتی ہیں جو شاید کسی کالج، یونیورسٹی یا اس لیول پہ نہیں گئیں لیکن انہوں نے وہ علم حاصل کیا جو بیس ہے ایک مسلمان عورت کی. تو آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں پڑھیں گے وہ کون سی ہیں؟ ہم بات کریں گے سیدہ ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہا کے بارے میں. ان کا نام ام ورقہ تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ بن حارث تھا، اور یہ اپنے دادا کی نسبت سے ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہا کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئی تھی. اچھا، یہ انصار خواتین میں سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھی. ان کی کیا کوالٹی تھی؟ ان کا بڑا خاص ایک کریکٹرسٹک تھا جس کی وجہ سے یہ خاص طور پہ جو ہے وہ مشہور تھی. سیدہ ام ورقہ جو تھی یہ حافظہ تھی، انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، اور حفظ کرنے کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت عبادت گزار تھی، روزے رکھنے والی تھی، اور قرآن کی حفظ کی وجہ سے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک نالجیبل خواتین کی کیٹیگری میں یہ شامل ہو جاتی ہیں. یعنی ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہی تھیں اس پوری کمیونٹی میں کیونکہ انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا. ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں وہ ان کو کہتے ہیں انطلقوا بنا نزور الشہیدہ، کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم شہیدہ خاتون سے ملنے کے لیے چلتے ہیں. یعنی یہ ان کو ایک قسم کا انہوں نے ٹائٹل دیا تھا اور وہ ان کو اس طرح سے بلایا کرتے تھے. ان کی بہت ایک آؤٹ اسٹینڈنگ خوبی یہ تھی کہ کیونکہ یہ حافظہ تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے لیے ایک مؤذن جو ہے ان کو متعین کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو مانا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ بھی اجازت دی گئی تھی کہ یہ اپنے گھر میں خواتین کو با جماعت نماز جو تھی وہ پڑھایا کرتی تھی. یہاں سے ہمیں دو تین باتیں جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیکاز شی واز کوالیفائڈ، وہ حافظ قرآن تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز ملا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں با جماعت نماز پڑھا سکتی ہیں. ہم یہ بات یاد رکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کو تو با جماعت نماز نہیں پڑھا سکتی، لیکن خواتین کے ہی سرکل میں رہتے ہوئے
آپس میں جو ہے ایسی نماز پڑھ سکتی ہیں جیسے ایک حافظ خاتون ہے، صرف یہ ہوگا کہ وہ اگلی صف میں نہیں کھڑی ہوں گی، جیسے مردوں کی نماز ہوتی ہے مرد اگلی صف میں ہوتے ہیں، خواتین پیچھے ہوتی ہیں. یہ خواتین اپنی با جماعت نماز پڑھیں گی تو وہ ایک ہی صف میں کھڑی ہوں گی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس بات پہ بھی بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ خواتین کیسے خود نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہا جو تھی ان کو اس بات کی اجازت دی تھی اور وہ یہ نماز جو تھی وہ پڑھایا کرتی تھی. اچھا، دوسری بات ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ پہ ایک مؤذن جو تھے ان کو وہاں پہ متعین کیا تھا کہ وہ اذان دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی اجازت دے سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ اذان دے دیں، لیکن ان کو خود اذان دینے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ ان کو ایک مؤذن دیا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک راوی ہیں حدیث کے عبد الرحمن، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود ان مؤذن کو دیکھا تھا اور وہ ذرا بڑی عمر کے صاحب تھے اور وہ جاتے تھے وہ اذان دیتے تھے. اسی وجہ سے کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہا اکثر و بیشتر جو تھا ذکر الہی میں مصروف رہتی تھی. قرآن پاک کی تلاوت بہت کثرت سے کیا کرتی تھی، قرآن پاک پہ غور و فکر کیا کرتی تھی. قرآن مجید میں جو احکامات آئے ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ بہت گہرائی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتی تھی اور ان کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا کرتی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں ایک حافظ قرآن کا بھی ایک امیج صحیح طرح سے پتہ چلتا ہے. ہم اکثر گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ کی خواہش کی وجہ سے حفظ میں ڈال دیا جاتا ہے. بچے کسی نہ کسی طرح سے حفظ کر بھی لیتے ہیں، کچھ شوق سے کرتے ہیں، کچھ مشکلات میں کرتے ہیں، اپنے والدین کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ جس عمر میں حفظ کے لیے ان کو ڈالا جاتا ہے ان کا اپنا کوئی ایسا پیشن نہیں ہوتا، وہ اپنے والدین کے پیشن کے مطابق یہ سارے فیصلے کرتے ہیں. اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے وہ حفظ کر لیا اور حفظ کرنے کے بعد اب کیا ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے. یعنی انہوں نے اس طرح سے یاد کیا ہے کہ بس وہ یاد ہی ہوا ہے اور بس اس کے بعد وہ کیا ہے ایبسنٹ مائنڈڈ طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. جبکہ حافظ قرآن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. والدین کے اوپر بھی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو حفظ کرائیں، اب دیکھیں اس کے دل میں اور دماغ میں اور اس کی زبان پہ آپ اللہ کا کلام جو ہے اس طرح سے جاری کر رہے ہیں، اس کو ایک ٹھہراؤ جماؤ کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حفظ کرے ان کو ان پیرامیٹرز کے مطابق بھی رہنمائی دی جائے کہ وہ کیا کام کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہا قرآن کی تعلیم خود بھی اپنے لیے کر رہی ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر کے سکھا رہی ہیں، لیکن ایک ان کی بڑی خاص خواہش تھی. خواہش ان کی یہ تھی کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا جب موقع آیا اور وہ خود فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو میرے گھر تشریف لایا کرتے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میرے گھر ایک دفعہ آئے تو میں نے جنگ بدر کے دن ان سے پوچھا کہ کیا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ جو بیمار ہوں گے ان کی تیمارداری کروں گی، جو زخمی ہوں گے ان کی مرہم پٹی کروں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا موقع دے دے کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر جواب میں ان کو فرمایا تھا کہ آپ اپنے گھر میں رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ شہادت نصیب فرمائے گا. اور اس کے بعد ان کا نام جو تھا شہیدہ رکھ دیا گیا. اب انسان اگر دیکھے کہ ایک طرف یہ حافظہ ہیں، مؤذن مانگتی ہیں، مؤذن مل جاتا ہے، جماعت سے نماز پڑھانے کی اجازت مل جاتی ہے. یعنی ایک وہ چیز ہے جو کہ آج کے دور میں بھی ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں نظر آتی، ہمیں بہت سے ایون دینی سرکل میں ایکسیپٹیبل نہیں نظر آتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان ایریاز میں بہت فریڈم دیتے ہیں، بہت خوشی سے بہت سا کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف جب جنگ بدر میں بہت سی صحابیات جا بھی رہی ہیں جو مرہم پٹی کریں گی، نرسنگ کی ساری خدمات دے رہی ہیں، زخمیوں کو پانی بھی پلا رہی ہیں، باقی کام بھی کر رہی ہیں. ہم نے سیدہ رفیدہ انصاریہ کے بارے میں بھی رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ وہ ایک سرجن کے طور پہ اور ایک ڈاکٹر کے طور پہ وہاں اپنی خدمات دے رہی ہیں. لیکن جب سیدہ ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا؟ ان کو گھر میں رہنے کے لیے کہا، ان کو پیچھے رہنے کے لیے کہا. کیوں؟ یعنی ایک طرف یہ پرمیشن اور دوسری طرف ان کو وہاں پہ روکا. اس لیے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہر انسان کا ایک ڈفرینٹ پوٹینشیل ہے.
ہر انسان کی ڈفرینٹ اسٹرینتھ ہے. اور جو لیڈرشپ کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی, وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی اسپیسیفک پہچان رکھتے تھے. اس کی یہ نیڈ ہے, اس کو یہ کام کرنا چاہیے, اس کو یہاں پہ ہونا چاہیے. اچھا, ہمارے جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جب وہ واقعات, وہ احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں, وہ روایات ہمارے سامنے آتی ہیں, ہم کسی ایک روایت کو پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد سب عورتوں کو اس کے مطابق ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اسی جو حدیث کے مطابق اگر کوئی بھی بیٹھا ہو اور کوئی خاتون آ کے کہہ رہی ہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں, میں اس کریئر میں جانا چاہتی ہوں, میں یہاں پہ مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو یہ حدیث سنا کے کہے کہ آپ نے سنا نہیں, سیدہ ام ورقہ بن نوفل جہاد پہ جانا چاہتی تھی, خواہش انہوں نے کی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا گھر بیٹھو, تو سب عورتوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ گھر بیٹھیں. دیکھیں یہ کلی طور پہ بات نہیں ہوئی تھی, وہاں پہ اور خواتین جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پہ جا رہی تھیں, لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہم امپاورمنٹ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنی آئیڈینٹی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے, تو وہ ایک سنگل مولڈ نہیں ہے. یعنی کہ جیسے ایک سانچہ ہوتا ہے نا, جیسے کسی آپ فیکٹری میں جاتے ہیں, وہاں بسکٹ بن رہا ہے, کوئی اور چیز بن رہی ہے, کیک بن رہا ہے, اور ایک ہی سانچہ ہے اور اس کے مطابق ساری چیزیں ایک جیسی نکلتی آ رہی ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسی پکچر دیکھی ہو, کوئی ایسا کلپ کبھی دیکھا ہو, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں فیکٹری میں سے ایک جیسی چیزیں بنتی جا رہی ہیں. تو مسلمان ایسا نہیں ہے, ویمن امپاورمنٹ اسلام میں ایسی نہیں ہے. ایک سانچہ نہیں ہے کہ ساری عورتیں یا گھر سے باہر نکل آئیں, ساری عورتیں یونیورسٹی کالج میں پڑھنا شروع کر دیں, ساری عورتیں جو ہیں وہ شادی نہ کریں, یا شادی کر کے جو ہے وہ اپنی کمانڈ میں ہر چیز کو رکھیں. ہر ایک کی امپاورمنٹ کے ڈفرینٹ رنگ ہیں, اور اس امپاورمنٹ کو اس عورت کی پرسنالٹی, اس کے ماحول, اس کی ضرورت, اس کے ٹیلنٹ, اس کی پوٹینشیل, اس کی ویلیو, اس کی بہت سارے فیکٹرز کے مطابق جو ہے ہمیں سمجھنا ہوگا, اور وہیں سے ہمیں آگے چلنا ہوگا. سو اسلام میں انڈیویجویلٹی ہے, بھیڑ چال نہیں ہے, اور اسی انڈیویجویلٹی کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے. ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ہے, مطلب سوسائٹی آپ کو کچھ کہے نہ کہے, لیکن کئی دفعہ میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی سچویشن نہیں دیکھتی, اپنے حالات واقعات نہیں دیکھتی, وہ یہ نہیں سوچتی میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے کون سی چیز بہت اچھی طرح سے آتی ہے. وہ بس کسی کو بھی دیکھ کر, کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی سن کر وہ فوراً کیا فیصلہ کرتی ہیں, وہ کر رہا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا, وہ نہیں کر رہا تو میں نے بھی یہ سب کچھ نہیں کرنا. حفظ کے بارے میں جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاندان میں ایک بچے نے حفظ کیا ہے, سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو اب باقی جو اس فیملی کے لوگ ہیں وہ صرف کمپٹیشن میں آ کے اپنے بچے کو زبردستی حفظ میں ڈال دیتے ہیں, یا ایک ہی کریئر چوائس میں ڈال دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بچے کا پوٹینشیل کیا ہے. تو پوٹینشیل دیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, جو شخص سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے, خواہ وہ اپنے بسترے پر ہی کیوں نہ مرے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اچھی موت مانگنی چاہیے, شہادت کی موت مانگنی چاہیے. یہ تو ہمارے رب کو پتا ہے نا کہ اس نے ہمیں کون سی موت دینی ہے اور کس طرح سے ہمارا آخری وقت آنا ہے. خیر, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈسکریج کیا کہ آپ میدان جنگ میں نہ آئیں کسی بھی کام کے لیے, آپ جو آپ کی پرائرٹی ہے, آپ حافظہ ہیں, آپ اس چیز پہ فوکس کریں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گھر واپس اپنا قدم اٹھایا, گھر کی طرف چلی گئیں, اور وہاں پہ انہوں نے اب اور زیادہ وقت اپنا قرآن پڑھنا, اس کی تعلیم, اس کو سیکھنا, اس کو سکھانا, اور اللہ سے گڑ گڑا کر مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی جو ہے اس کو اختیار کر لیا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب ایک خاتون امپاورڈ ہوتی ہے نا, تو ان کے لیے کسی لیڈرشپ کو ماننا, باتوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا. وہ ہر چیز میں ریبیل نہیں کرتی, ہر چیز میں وہ ایسے نہیں کھڑی ہو جاتی کہ وائی ناٹ, اگر یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. وہ موقع کی مناسبت سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اگر میرے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے تو اسی لیے مجھے یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے. پھر جب مسلمان کامیاب ہوئے تو مسلمانوں کی کامیابی پر بھی وہ بہت خوش ہوئیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم میں اور قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن کے ساتھ اپنے کنیکشن میں اس قدر ان ڈیپتھ ان کا ایک تعلق تھا قرآن کے ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ رات کو لیٹ نائٹ تک وہ قرآن پڑھتی تھی, اور با آواز بلند ان کی قرآن کی قرات کی آواز آیا کرتی تھی.
اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے اور وہ جب راستے میں سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ان کو ان کی تلاوت کی آواز آتی تھی اور وہ اس قدر خوش ہوتے تھے اور وہ اکثر بڑے پراؤڈلی یہ بات کہا کرتے تھے کہ میری خالہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ ان کی آواز ہے. اور پھر وہ کہا کرتے تھے خالہ جان آپ کو رات کا یہ قیام جو ہے بہت مبارک ہو. تو یہ تقریباً ایک روز کا ان کا معمول تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں, ان کو تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, بہت زیادہ ان کے لیے ایک یہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا مومنٹ ہوتا تھا, خوشی کا مومنٹ ہوتا تھا. یہ والا جملہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ چلو شہیدہ کے گھر چلیں, وہ اس بات کو بھی ریپیٹ کیا کرتے تھے. اور اس بات پہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بہت خوشی کا اظہار کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شہیدہ کا درجہ جو ہے وہ دے دیا. اللہ تعالیٰ نے جو وہ چاہتی تھی, ان کی خواہش تھی, کیسے پوری کی. سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک غلام کو رکھا اور ایک کنیز کو رکھا, اور جہاں وہ ان سے گھر کی خدمات لیا کرتی تھی وہ ان کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتی تھی, ان کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آتی تھیں, ان کے اوپر بہت اپنا پیسہ لٹاتی تھیں, ان کی عزت بہت کرتی تھیں, اور وہ لوگ بھی بڑی محنت اور دیانتداری کے ساتھ سارے معاملات کو لے کر چلتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اتنی خوبصورت خاتون کے ساتھ رہتے ہوئے جو اتنا ان کا سب کا خیال رکھتی تھیں, بس ان کے دل میں کوئی ایک ایسا خیال آیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بہت ہی گھناؤنا قسم کا جرم کر دیا. اور اس کے ساتھ وہ جو شفیق ہستی تھی جو ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا پورا پلان بنا لیا, بلکہ پلان بنانے کے ساتھ انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا. تو ہوا کیا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روز گزر رہے ہیں اور ان کو سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہ کی آواز آتی ہے اور وہ ان کو پتہ ہے کہ تلاوت کر رہی ہیں. لیکن ایک دن جب وہ وہاں سے گزرے ہیں تو ان کو آواز نہیں آئی. وہ بڑے سخت پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے گزرا ہوں. انہوں نے کان لگایا, انہوں نے پھر غور سے سننے کی کوشش کی, انہوں نے ان کو پھر آواز دی, لیکن کوئی بھی اندر سے نہیں بولا. سخت پریشان, فجر کی نماز کا وقت ہے, مسجد نبوی جاتے ہیں, مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں. باقی صحابہ جو تھے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بہت ان کی پریشانی دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ چہرے سے آج بہت پریشان لگ رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج میں سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے آیا ہوں اور وہاں سے مجھے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی اور میں بہت سخت پریشان ہوں. یہ دس از ناٹ روٹین, یہ ہو نہیں سکتا کہ میں وہاں سے گزروں کہ وہاں سے ان کی قرآن پڑھنے کی آواز نہ آئے. تو یہ سن کے انہوں نے بھی سوچا کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا. سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف. یہ لوگ گئے, انہوں نے دستک دی, دوبارہ ان کو بلایا, خالہ جان ام ورقہ آپ کہاں ہیں, کوئی جواب نہیں آیا. بہت سارے لوگ پریشان ہوئے. اب انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے ہمیں دروازہ توڑ کے اندر جانا ہے. وہ لوگ اندر داخل ہوئے, سب لوگ ادھر ادھر پھیل گئے, کمرے میں کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے, کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے, آوازیں دے رہے ہیں. اور آخر جب وہ تلاش کر رہے تھے تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ کپڑے میں لپٹی ہوئی ان کو لاش ملی جو کہ ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی. جب انہوں نے وہاں سے اس کا پردہ ہٹایا, چہرہ ہٹایا, تو دیکھا کہ یہ سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہ کی جو تھی باڈی تھی, اور انہوں نے دیکھا کہ اس وقت تک وہ اس دنیا میں نہیں تھی. خیر بہت زیادہ سب دکھی ہوئے, سب بہت پریشان ہوئے, اور یہ جو منظر تھا ان کو بہت غمگین کرنے والا تھا. اور اس وقت ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہ کے جانے کے ساتھ ہی وہ جو عورتوں کی امامت کا کام تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی جس لیول کی وہ حافظہ تھیں اور جس لیول کا وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتی تھیں, اس کی تعلیم دیتی تھیں, انہوں نے کہا کہ اتنا ایکسیپشنل کام اور سیدہ ام ورقہ بنت نوفل کے بعد کوئی بھی نہیں کر سکتا. خیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو کہا کہ ان کی تکفین کا پورا بندوبست کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکم جاری کیا کہ فوراً اس غلام اور کنیز کو ڈھونڈا جائے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. اور پھر ان کو ڈھونڈا گیا اور وہ مل گئے. انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا, اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو سولی دینے کا جو ہے حکم دیا, اور مدینہ میں پہلی بار جو تھا ان کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا. اور ایک روایت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کام کیا, یعنی کہ جب وہ آپ کو اتنی اچھی طرح سے ٹریٹ کرتی تھی تو پھر آپ نے یہ کیوں کام کیا.
تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیونکہ ہمیں سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گی تو تم دونوں آزاد ہوگے. تو ہمیں لگا کہ پتہ نہیں یہ کب فوت ہوں گی، یہ نہ ہماری ساری زندگی غلامی میں گزر رہا ہے. تو ہمیں صرف یہ لالچ آیا، نہیں تو وہ ہمیں ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتی تھی. نہ ہمیں ان کے کوئی پیسوں کی کمی تھی، نہ رہنے کی کمی تھی، نہ کوئی عزت کی کمی تھی، کوئی ڈانٹتی نہیں تھی. ہمارا ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا. بس اس لالچ میں آ کر ہم نے یہ جو گھناؤنا کام تھا وہ کرنا شروع کر دیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ چلو شہیدہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، تو وہ جو ان کی خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. یہاں پر ہم ایک اور بات بھی دیکھتے ہیں. جب ایک اتنی نیک خاتون، اور وہ ایسی خاتون جو کہ قرآن کی حافظہ ہیں، لیڈرشپ رول میں ہیں اور اس قدر عبادت گزار ہیں، اور جس طرح سے ان کا اختتام ہو رہا ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، تو عام لوگ جب ایسے کوئی بھی واقعہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا کوئی انسیڈنس ہو جائے، تو سوسائٹی میں لوگ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا قرآن پڑھنے کا، یا یہ کہ لو جی یہ تو حافظ قرآن تھی پھر بھی اس کے ساتھ ایسے ہو گیا، اف اللہ یہ تو بڑا عجیب بات ہے. یعنی کہ وہ اس کو دین کو یا تو کہہ دیتے ہیں اس پہ بوجھل ہو گیا، بھاری ہو گیا، یا کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اگر ایک انسان اتنا اللہ کا نیک بندہ تھا پھر اس پہ اتنی مشکل کیوں آئی. مطلب اس قسم کی وہ جو باتیں ہوتی ہیں لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو سوسائٹی تھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو اکنالج کیا شہیدہ ہونے کے ناطے، انہوں نے اکنالج کیا کہ وہ کس قدر نیک خاتون تھی. سو یہاں پر ہم جب سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے پوٹینشیلز اور ٹیلنٹس کو پہچاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ میں سے ہر ایک کو کہوں گی جو خواتین یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں کہ آپ ضرور بیٹھ کے کبھی سوچیں. یعنی یہ نہ سوچا کریں میں تو کھپ گئی اور میں تو شادی سے پہلے بہت سے کام کرتی تھی، اور جس کی شادی نہیں وہ سوچے میں تو پتہ نہیں مجھے کچھ کرنا چاہیے، میرے اندر سے آواز آتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. نہیں، سمجھیں، بیٹھیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور پھر کیا اپنے آپ سے پوچھیں میرے اندر کون سا ٹیلنٹ موجود ہے. اپنے آپ سے پوچھیں جو میں کرنا چاہ رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ واقعی اللہ کی رضا لے کر آئے گا، کیا یہ واقعی مجھے امپاور کرے گا. اپنے سارے ڈریمز بچپن سے جو آپ کے ڈریمز چل رہے ہیں ان کے بارے میں سوچیں. پھر آپ ان کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں. ایک ہوتا ہے ٹو ہیو اور ایک ہوتا ہے ٹو بی. ٹو ہیو کیا ہوتا ہے؟ جو آلریڈی آپ کے پاس ہے. اور ٹو بی کیا ہے؟ جو نئی چیز آپ سیکھ سکتے ہیں. تو دونوں چیزوں کے بارے میں سوچیں. اس وقت تک میں کون سا کام کر رہی ہوں، کس کام میں اچھی ہوں، اور میں آگے کیا کر سکتی ہوں، کیا نئی چیز سیکھ سکتی ہوں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ کے دل میں کیسی فیلنگ آتی ہے، آپ اس کو انجوائے کرتی ہیں، اور کیا یہ آپ کے پرپز آف لائف کو بھی ڈیفائن کرتا ہے. تو یہ جب آپ سارے کام اس طرح سے دیکھیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے کچھ اچیو کرنا ہے، اور میں نے جو اچیو کرنا ہے وہی بات لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا، میں نے دیکھنا ہے وہ میرے مطابق جو ہے وہ درست ہو. اور جب آپ اپنے مطابق اس کام کو لے کر چلیں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر اور تھوڑا سا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا کی، ان کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ وہ کیا ہیں؟ قرآن مجید کی حافظہ ہیں. اور یہ وہ شخص سوچ سکتا ہے قرآن مجید کا حفظ کرنا جو قرآن مجید کی ویلیو کو سمجھتا ہے. وہ اس بات کا اس کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس کو جہادن کبیرہ کہا گیا ہے، اس کی تعلیم کو حاصل کرنا. کیونکہ اگر ہم نے جہادن کبیرہ یعنی لوگوں تک ہم نے وہ صحیح میسج پہنچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بہترین طریقے سے اللہ کے اس کلام کو وقت دینا ہوگا، اللہ کے اس کلام کو سیکھنا ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس کی جو آیت نمبر 57 اور 58 میں بہت خوبصورت آیات آتی ہیں. یا ایھا الناس، تمام انسانیت کو خطاب کر کے کیا ہے؟ لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے
اور شفا جو کہ تمہارے دل کے لیے ہے. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اور پھر کہا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وَبِرَحْمَتِهِ، دوبارہ کہا گیا یہ بہت بڑی رحمت ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ بہت خوش ہوں اس پہ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. امپاورمنٹ کے نام پہ ہم جو بھی تعلیم حاصل کریں، جو بھی ڈگری لگائیں، پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں ہماری نمبر پلیٹ پہ ہوں، ہمارے وزٹنگ کارڈ پہ ہوں، ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ ہوں، ان کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہوتی جو امپاورمنٹ آپ کو قرآن کو یاد کرنے سے، حفظ کرنے سے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے سے، قرآن کے ساتھ اپنی تلاوت کرنے سے، اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا خیر مما یجمعون، اس سے بہترین کوئی اور چیز نہیں ہے جو کہ ہم کریں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسا کلام ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی ان کو بخشا جائے گا، قبر میں بھی وہ ساتھی ہوں گے. سفارش کرے گا قرآن پاک ایسے لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہوں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے روز قرآن پاک جو ہے لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف بھی حجت ہوگا، ان کے خلاف گواہی دے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو وقت گزارنے کا طریقہ ہے اور جو اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. اور پھر ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرمائے گا اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. تو یہاں پہ ہم سب کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہمیں کیا حاصل ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ زیادہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کون کون سے فائدے دیتے ہیں. قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کے اوپر انویسٹ کرنا، اپنا وقت، اپنی ایفرٹس، اپنا فوکس، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں کبھی خسارہ نہیں ہے. پھر وعدے کے مطابق اس میں کیا ہے، پورا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی نیکیاں مزید کرنا جو ہے اس کے مواقع جو ہیں وہ ملتے چلے جاتے ہیں. قرآن کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یعنی آپ سوچیں نا کہ سیدہ ورقہ بنت نوفل جو تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں آپ جنگ بدر میں شامل نہ ہوں، آپ گھر میں رہیں. آپ سوچیں آج کے دور میں اگر ایک خاتون کو کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتی اس کام کے لیے، آپ گھر میں رہیں، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ سخت فرسٹریشن. لیکن کیونکہ ان کے دل میں قرآن تھا اور قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ایک اپنی پہچان ان کی تھی، تو ان کے اندر وہ ٹریٹس بھی موجود تھے جس سے وہ سوچ سکتی تھی کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی. اگر مجھے یہاں یہ کام کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کام کی اجازت نہیں ملی تو آئی نیڈ ٹو ہیو ایکسیپٹنس فار دیٹ، اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پر بھی لیا. پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے جو بڑی مشہور حدیث آتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمیوں پر رش کرنا جائز ہے. نمبر 1، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور وہ راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یعنی کہ ایسے شخص کو دیکھ کر ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں. یہاں تک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص وہ تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی جتنی آپ ایفرٹ لگائیں گے اس کلام کے ساتھ، آپ کے امپاورمنٹ کے ڈائمینشنز بڑھتے جائیں گے، آپ کی دنیا کی حقیقت آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دنیا میں میں نے کتنا انویسٹمنٹ کرنا ہے، کس چیز میں کرنا ہے، کس کام کو میں نے کرنا ہے، اس کے لیے اسرٹ بھی کرنا ہے، اس کام کے لیے میں نے راستے بھی نکالنے ہیں، کس کام پہ میں نے پیچھے ہٹ جانا ہے، رک جانا ہے، کسی بڑے کی بات بھی سن لینی ہے تاکہ اس سے مجھے ہی فائدہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ میرے وارثوں میں سے ہیں
جو یہ کام کرتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت ہمیں سکینت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں جہاں پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور ان کا ذکر جو ہے بہت بڑی بڑی مجالس میں، جو یہاں سے بڑی مجالس ہیں، یہاں سے اچھی مجالس ہیں، ان میں کیا جاتا ہے. پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے گا، جو روزانہ 10 آیات تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلوں میں شمار نہیں ہوتا. جو روزانہ 100 آیات تلاوت کرتا ہے وہ فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے. اور جو روزانہ 1000 آیتیں تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ایسا خزانہ پاتا ہے جو اس کو کہیں اور نہیں ملتا. یہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت رہنمائی لے کر بھی آتا ہے. پھر ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور آپ سوچیں جتنا آپ کو قرآن مجید آتا ہوگا تو آخرت میں کیا آتا ہے ایک اور حدیث میں کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. اور منزل کہاں تک ہے اس انسان کی؟ جہاں جتنا وہ پڑھ سکتا ہے وہ اتنی بہترین جنت اس کو ملے گی. ہم اگر مسلمان ہونے کے ناطے امپاور ہونا چاہتے ہیں، ہم بہت تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت کتابیں پڑھتے ہیں، بہت اپنی زندگی میں اچیومنٹس حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری پرسنالٹی میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے جو کہ ہم نے ابھی جو پڑھا ہے ان کے بارے میں، سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا کی شخصیت سے سیکھا ہے، وہ ٹھہراؤ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ ٹھہراؤ کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن پاک سے سیکھا ہے. انہوں نے وہ پرائرٹی سیٹنگ کہاں سے سیکھی ہے؟ اللہ کے کلام سے سیکھی ہے. تو ہم پھر کیا امپاورمنٹ حاصل کر رہے ہیں؟ تو ضرور اس کے بارے میں سوچیے گا، اور اس رمضان کے مہینے میں اپنے اس تعلق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اور مضبوط کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.